جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ سورۃ مریم، سورۃ مریم کو مطالعہ کر آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا رستہ بتلا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدا رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے پہلے ان آیات کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، صدیقا نبیہ، صدیق جو صاد کے زیر کے ساتھ آیا ہے، اس کے معنی میں علماء کرام کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے عمر میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جو شخص اعتقاد میں، قول و عمل میں، ہر چیز میں صادق ہو، یعنی جو دل میں اعتقاد ہے ٹھیک وہی زبان پر ہو، اور اس کا فعل اور اس کی ہر حرکت و سکون اس کا اسی کے تابع ہو، تو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ جبکہ روح المعانی جو کتاب ہے تفسیر کی، اس میں اسی آخری معنی کو لیا ہے۔ جی جی جی، کوئی سوال ہے؟ جی، اسی آخری معنی کو لیا ہے کہ جو قول و فعل میں، اعتقاد میں صادق ہو، ٹھیک ہے، دل میں بھی جو اس کا اعتقاد ہے وہ ٹھیک ہو اور عمل سے بھی نظر آئے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ پھر یہ صدیقیت کے کچھ درجات ہیں، اور یہ درجات سب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت کا ہے وہ نبی اور رسول میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر نبی اور رسول کے لیے یہ صدیق کا جو لفظ ہے، صدق کا جو وصف ہے، وہ لازمی طور پر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ اس کے برعکس جو کوئی عام شخص ہے اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، صدیق ہونا اس کے لیے اس کی کیا کہلائے گا، اس کی صفت کہلائے گا۔ تو صدیق ہو کا جو وصف ہے انبیاء کرام میں تو اکمل ہوتا ہے، اکمل درجے میں ہے، جبکہ عام انسان بھی اس درجے کو حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہیں کہ صدیق ہے اور اپنے قول و فعل میں، اعتقاد میں وہ سچا ہے تو اس کو ہم نبی کہہ دیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ خوبی ایک عام انسان بھی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی قرآن پاک میں امہ صدیقہ، ٹھیک ہے، امہ صدیقہ کا خطاب دیا گیا ہے، حالانکہ جمہور کے امت کے نزدیک وہ نبی نہیں ہے اور کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، یہ بھی ہمیں معلوم ہے نا، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صدیق کا جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ بزرگ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سورۃ لیلۃ القدر، سورۃ القدر اور وضو کے بعد پڑھنے میں، یعنی وضو کرنے کے بعد سورۃ القدر جس نے پڑھی اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ سورۃ النساء کی آیت ہے نا کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
وحسن اولئک رفیقا، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں انعمت علیہ، تو انعمت علیہ وہ کن پہ انعام ہوا؟ من الصدیقین من النبیین والصدیقین، ٹھیک ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، والشہداء، شہداء پر، والصالحین، تو ان چاروں کا ساتھ میں سے جس کا بھی ساتھ نصیب ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ حشر ہمارا کرے۔ تو سورہ قدر کو جس نے وضو کے بعد پڑھا، وضو کرنے کے بعد، تو اس کا حشر صدیقین میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر آپ کو میں نے بھی جتنی آیتیں پڑھی اس میں یہ والا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے منقول آیا، یا ابتی، یا ابتی، ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ باپ کی تعظیم اور محبت کا ذکر کیا گیا ہے، کہ ایسا خطاب کیا جس میں محبت بھی تھی اور تعظیم بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کمالات اور اوصاف ادا کیے تھے، تو اس کا کیا تھا، جو نتیجہ تھا اس کا کیا تھا کہ اپنے والد کے سامنے اعتدال مزاج سے اور جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ بات کریں، کہ باپ کا احترام کر کے بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، ایک طرف تو یہ تھا نا کہ باپ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گمراہی پر مبتلا ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں، بلکہ بتوں کا نام لیا کہ آپ کے جو بت ہے وہ وہ گمراہی کی طرف نہ لے جائے، ٹھیک ہے، بتوں کی بے بسی اور بے حسی کا اظہار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے والد کو کہ آپ کافر ہیں یا پھر آپ گمراہ ہیں، بلکہ کیا کہا، یا ابتی، بتایا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں ادب کا لحاظ کرنا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین چاہے کافر ہوں لیکن ان کی خدمت اور ان کا ادب ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے اتنے جو ہے وہ ادب سے بات کی، تو اس کے جواب میں بھی جو ان کے والد تھے ان کو کیا کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، پیار سے جواب دینا چاہیے تھا۔ عرف میں ہم کہتے ہیں، عرف میں، عربی عرف میں کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا، بیٹے کو کہتے ہیں۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا کر کے جو ہے خطاب کیا، تو یا محبت کا ایک کلمہ ہے، یا بنیا، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن آزر نے کیا کہا، یا ابراہیم، کہ ابراہیم یا تم مجھے اس طریقے کی بات نہ کرو، میں تمہیں سنسار کر کے قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس چیز کی دھمکی دی ان کو، اور گھر سے نکل جانے کا حکم دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں دیکھنی تھی۔ آگے دیکھیں، قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا، ان کے باپ نے کہا، ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه كان بی حفیا، ابراہیم نے کہا، میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے، اپنے والد کے جو سخت جواب کا جو تھا، وہ جو انہوں نے الفاظ کہے تو اس کا کیسے جواب دیا، سلام علیک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شریفانہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کسی سے قطع تعلق کرنے کا بھی، کہ اس کو جواب دینے کی بجائے اس کو کیا کہہ دیا جائے، سلام علیک، سلام کہہ کر اس سے الگ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور نیک بندوں کی یہی صفت بیان کی ہے، اور کیا فرمایا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ ان سے یہ بات کر کے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو جواب دینے کے بجائے ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں، کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے، ایسے کہہ کے جواب، یعنی بحث و مباحثہ نہیں، جاہل کے ساتھ کہتے ہیں کہ جتنا بحث و مباحثہ کرو گے اتنی خود جہالت میں گھسے جاؤ گے، تو اس لیے اذا خاطبکم الجاہلون قالوا سلاما، تو پھر ان سے سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جائے، کہ میں سلامتی چاہتا ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا کیا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو عرفی طور پر جو ہمارے عرف میں
سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس کا معنی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر وہ مراد ہو سکتا ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کو ابتداءً سلام کرنے کا اسلام میں منع کیا گیا ہے، یعنی آپ کسی کافر کو سلام کریں ابتداءً کہ السلام علیکم ایسے کہیں کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، تو یہ ہمیں منع کیا گیا ہے بحیثیت مسلمان کہ ان کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت ہے لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، یعنی یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کیا کرو۔ جبکہ بعض روایات میں ایسے مجمع کو ابتداءً سلام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، جس میں کفار مشرکین اور مسلمان سب جمع تھے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ان روایات کی وجہ سے کہ کچھ میں ممانعت ہے اور کچھ میں خود سلام کیا، اور اس طریقے سے قرآن سے بھی دیکھیں یہ والی آیات آ جاتی ہے اس طرح کی، تو پھر اس کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ تو اسی وجہ سے فقہائے امت کا کچھ اس کا جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، کچھ اس کا اختلاف کرتے ہیں، اس سے کہ عدم جواز ہے، ٹھیک ہے، صحابہ و تابعین سے بھی اور ائمہ مجتہدین کے قول و عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت کیا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں امام نخعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی کافر یہودی نصرانی سے ملنے کی کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو ابتداءً سلام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور بے ضرورت کسی کو اس سلام کی ابتدا کرنا اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پھر ہمیں کیا معلوم ہو گیا، دونوں احادیث کی تطبیق ہو جائے گی، یعنی آپس میں ان کو ہم جو ہے وہ ان دونوں پر عمل ہو جائے گا، کہ جس میں ممانعت ہے وہ کیا ہے کہ ابتداءً نہیں سلام کرنا، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو وہ دنیاوی یا دینی یا دنیاوی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو پھر آپ ابتداءً سلام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، سأستغفر لک ربی۔ اب یہاں پر بھی ایک اور اشکال ہوتا ہے کہ کافر کے لیے استغفار کرنا کیسے جائز ہے؟ حاضر کافر تھا تو اس کے لیے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں استغفار کی دعا کر سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے چچا ابو طالب کے لیے استغفار کرنا ثابت ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا، واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، یعنی میں اس وقت تک ضرور آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ تو اس پر پھر وہ آیت نازل ہوئی نا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، یعنی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے لیے جو ہے وہ استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کا جو اشکال ہے کہ ان کو کیوں کہا سلام علیہ ساستغفر لک ربی، اس کا پھر کیا جواب بنے گا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو کہا تھا، سے وعدہ کیا تھا کہ میں استغفار کروں گا، یہ ممانعت سے پہلے کا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے وہ اس چیز سے ان کے لیے استغفار کر رہے تھے۔ جب اس سے جب ان کو بھی منع کر دیا گیا، جیسے سورۃ الممتحنہ میں بھی ذکر آ گیا کہ خود ان کا جو قول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کر کے ذکر کر دیا کہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ان کو منع کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے سورۃ توبہ میں بھی اس سے واضح جواب دیا گیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، یہ جب ذکر ہوا کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کیا آیا، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین، ٹھیک ہے، فلما تبین، یعنی پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو استغفار کر رہے تھے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، تو اب جب واضح ہو گیا، جب ان کا دشمن لہو انہ عدو اللہ تبرأ منہ، عدو للہ
جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، دشمن ہونے کا ثابت ہو گیا، تو انہوں نے بھی ان سے برات کا اظہار کر لیا کہ بھئی میں بری ہوں۔ پہلے معلوم نہیں تھا کہ میرے باپ واقعی کافر ہے اور وہ اٹا ہے، اپنے کفر کے اوپر اٹل ہے، تو اب جب واضح ہو گیا اللہ کی طرف سے، تو پھر استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے دیکھیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے باپ کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ اب یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں آگے دیکھ لیجئے دوبارہ، پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس جملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے میں ناکام اور نا امید نہیں ہوں گا۔ تو اب یہاں پر جب آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرے گھر سے چلے جاؤ اور مطلب میں تمہیں گھر سے نکال رہا ہوں، تو اب گھر سے جدائی یا گھر اور خاندان سے جدائی کے بعد انسان وحشت محسوس کرتا ہے، تو اس سے معذرت چاہتی ہوں، تو اس کے اثرات سے بچنے کی دعا مانگی تھی۔ تو اس کی دعا کی قبولیت کس طریقے سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب اپنے گھر خاندان اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مکافات میں ان کو صاحبزادہ اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا عمر دراز ہونا بھی بتا دیا کہ ان کی ضروریت بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یعنی یعقوب کا لفظ بڑھا کر بتا دیا کہ وہ یعنی ان کی آگے اولاد بڑھے گی، کہ وہ طویل عمر کے ہوں گے۔ تو یہاں پر باپ کے خاندان سے بہتر ایک مستقل خاندان اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جو کہ انبیاء صلحاء پر مشتمل تھا۔ دیکھیں انسان جو دیکھیں نا، ہمیں اپنے لیے تو وہ جو ہم سے چیز چھینی جاتی ہے، چھن گئی، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ بہت اچھی تھی اور ہمارے ساتھ برا ہوا اور ہمارے ساتھ یعنی ہم افسوس کرتے ہیں اپنی جان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھائی ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس چیز پر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ باپ کا خاندان لگ رہا تھا، اس سے دل ٹوٹا ہوا تھا کہ میں اپنے خاندان سے الگ ہو رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاندان دے دیا، جو ایسا خاندان تھا جو انبیاء کرام پر اور صلحاء پر مشتمل تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، پھر ان کی ذریت یعقوب، پھر ان کی آگے جو ہے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کی ذریت چلتی رہی، اور آگے صلحاء ان کی ہی اولادوں میں پیدا ہوتے رہے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے صحابہ کرام، ان کی آل و اولاد آگے، اور صلحاء، ٹھیک ہے، تبع تابعین صلحاء، اور آج تک اور رہتی قیامت تک یہ دنیا میں موجود ہوں گے۔ تو یہ کتنا بڑا یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سبق و بابرکت سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ آگے دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ، اچھا ایک آیت رہتی ہے ابھی، دیکھ لے پہلے وہ، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، کال آ رہی ہے ایک دوسرے نمبر پر۔
جی السلام علیکم. ہاں جی آگے دیکھیے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا فرمائی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا اونچا نام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اپنا مقدس سمجھتے ہیں آج تک. ٹھیک ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں مددگار عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا. کانا مخلصاً، یعنی اپنے لیے خالص کر لیا. مخلص نام کے فتح کے ساتھ تو مخلص کہتے ہیں اپنے لیے خالص کر دیے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی طرف سے التفات نہ کرنے دیا اور اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر لیا، مخصوص کر لیا. تو یہ خاص شان کی ہے، انبیاء کرام کی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ قرآن پاک میں آگے بھی آیا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِکْرِ الدَّارِ، یعنی ہم نے ان کو خالص کر دیا ایک خاص کام، یعنی دار آخرت کی یاد کے لیے. تو جو ان انبیاء کرام کاملین کی نقش قدم پر چلتے ہیں ان کو بھی پھر یہ جو ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ بھی مخلص اللہ کے چنے ہوئے بندے جاتے ہیں. تو اس کے ان کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر جو ہے گناہوں سے برائیوں سے بچا لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے. من جانب الطور، یہ ذکر ہے یہ مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے، مشہور پہاڑ ہے. ٹھیک ہے، شام میں مصر اور مدین کے درمیان موجود ہے. آج بھی اسی نام سے مشہور ہے وہ پہاڑ. ٹھیک ہے، اس کو خاص اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں سے خاص خصوصیت اس کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا. وَوَهَبْنَا لَهُ، اسی اعتبار سے حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہبت اللہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تفسیر مظہری میں ذکر کرتے ہیں کہ ہبت اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ کیے گئے تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے. اب یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حالانکہ اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا نا، کہ ان کے والد ہیں اور بھائی ابراہیم و اسحاق کے ساتھ ذکر کیا جانا تھا. لیکن بیچ میں کیا آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد ذکر کیا گیا. اس سے کیا مقصود ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کا خاص طور پہ اہتمام کیا گیا، یعنی ضمنی طور پر نہیں لائے بلکہ مستقل الگ سے نام لائے ان کو خاص کرنے کے لیے کہ اللہ کے بھی خاص نبی ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ترتیب لکھی گئی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اس طریقے سے اس صورت کے اندر بار بار، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ترتیب ہے کہ اس ترتیب سے ہی نبی نازل ہوئے ہیں، یہ نہیں ترتیب، بلکہ آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا آئے گا، حالانکہ وہ پہلے نبیوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، تو اس چیز کی رعایت نہیں رکھی گئی. کان وعد الصدق، انہ کان وعد الصدق یعنی وعدے کے سچے تھے. وعدے کا سچا ہونا دیکھیے کتنی بڑی صفت ہے کہ جو یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، انہ کان وعد الصدق افائے عہد، ہر شریف آدمی اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس وعدے کی خلافت نہ کرے، کیونکہ یہ رذیل حرکت ہے کہ کوئی وعدہ خلافی کرے. اسی لیے حدیث شریف میں بھی وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کا کوئی بھی نبی یا رسول وہ صادق الوعد نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے خاص خاص انبیاء کرام کے ساتھ اس کو ذکر اس صرف کو اس لیے بھی کیا گیا، یہ مطلب نہیں کہ دوسروں میں یہ بات نہیں تھی. کچھ نبیوں کے ساتھ صادق الوعدی صدیق ذکر کیا، اس کا مطلب باقی نعوذ باللہ نہیں تھے، یہ مراد نہیں ہے. یعنی اشارہ اس طرح ہے کہ ان میں یہ خاص صرف ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کسی میں ایک خاص چیز بن جاتی ہے، تو اس طریقے سے یہ ان میں خاص ذکر کی گئی. جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مخلص ہونا ذکر کیا گیا، حالانکہ مخلص ہونا بھی حضرت تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہے کہ وہ سب مخلص تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں خاص شان حاصل تھی، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صادق الوعد اس لیے بھی صدق وعد اس لیے بھی بتایا گیا کہ جس چیز کا وعدہ اللہ سے کسی بندے سے انہوں نے کیا، اس کو بڑے مضبوطی سے اور اہتمام سے پورا کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا، اور یہ کہا کہ میں اس پر صبر کروں گا، اور اس وعدے پر وہ پورے اترے اور انہوں نے صبر بھی کیا. اور ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے ان سے ملنے کا وعدہ کیا، اور وہ بھی انہوں نے کسی شخص سے ملنے کا وعدہ کیا، تو وہ اس موقع پر اس جگہ پر پہنچ گئے جب ملنا تھا، لیکن وہ شخص نہیں آیا، تو اس کے انتظار میں 3 دن تک وہ وہیں جاتے رہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سال تک اس کے انتظار میں وہاں پہ انتظار کرتے رہے، جاتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا. اور اسی طریقے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وعدہ کیا اور وہ وعدے کی جگہ پر نہیں پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی جگہ اس کا انتظار کرتے رہے. اس کا معمول تھا، ان کا معمول تھا کہ اسی جگہ پر ان کا انتظار کرتے رہے. تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو ایفائے عہد ہے، وعدے کو پورا کرنا، یہ انبیاء کرام کا اور صلحاء کا خاص وصف ہے، خاص طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب وعدے میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے. آپ صرف یہ نہیں کہ میرا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا، کسی سے ایسی بات کہہ دینا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں وہاں پہنچوں گا اور میں یہ کروں گا، آؤں گا میں تمہاری طرف، تو یہ وعدہ ہی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو صادق الوعد جو بندہ ہے، اور صلحاء میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ وعدہ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ العدۃ دین، وعدہ ایک قرض ہے. جس طریقے سے قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہوتی ہے، اسی طریقے سے وعدے کا پورا کرنا بھی اس میں لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا فرما رہے ہیں دیکھیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اب یہاں کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، اہتمام کس چیز کا کیا گیا کہ جو اصلاح کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اصلاح کا جو کام ہے وہ اپنے گھر والوں سے شروع کرے، اہل عیال سے شروع کرے. تو کیا فرمایا، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ اپنے گھر والوں اہل عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہر مومن مسلمان کی ذمہ واجب ہے کہ اپنے اہل عیال کو نیک کاموں کی دعوت دے اور عام مسلمان بھی خاطر ہے یعنی اپنے آپ کو اور اہل عیال کو آگ سے بچاؤ. پھر اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا خاصیت ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے،
اب یہاں پر بھی وہی بات کہ یہ خطاب تو تب سب کو ہی ہے، تمام مسلمان اس کے اندر اس چیز کے مکلف ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا اور احکام الہی کا حکم دے، لیکن اس میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک خاص شان ہے، امتیازی یعنی ان کی شان ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو خاص اہتمام کرتے تھے اللہ کے دین کے احکام کی طرف لانے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ خصوصی ہدایت ان کو دی گئی تھی قرآن پاک میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے گھر خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر جمع کیے اپنے خاندان کو اور پھر ان سے خصوصی خطاب کیا تھا نا، انہوں نے کتاب فرمایا تھا. تو یہ یہاں پہ یہ کہ اپنے خاص اہتمام کرنا اپنے گھر والوں کو اللہ کے احکامات پہ لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر انبیاء کرام ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام تو سب کے سب اپنے قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور سبھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق پہنچانے کا جو ہے وہ کام دیا ہے کہ پہنچائیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کروائیں. تو اس میں پھر اہل و عیال کی خصوصیت کی کیا اہمیت ہے کہ ان کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو دعوت پیغمبر ہے، پیغمبروں کی جو دعوت ہے، اس کا خاص اصول کیا ہے کہ جو ہدایت عام خلق اللہ کو دی جائے اس کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. کیونکہ اپنے گھر والوں کو عام لوگوں سے زیادہ سمجھانا اور ان کو بتانا اور ان کو منانا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی نگرانی بھی بندہ ہر وقت کر سکتا ہے کیونکہ گھر والے ہیں، گھر میں آنا جانا ہے، رشتہ داروں میں اقربین میں آنا جانا ہے، ان کے ہر فعل پر نظر ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو ڈرانا اور ان کو اللہ کے راستے پر لانا آسان ہوتا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی طریقے سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دینی ماحول بن جاتا ہے. تو یہ ہر بھلائی یا برائی جو ہے وہ انسان کو اپنے گھر سے ہی ملتی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے گھر سے زیادہ جو ہے وہ انسان سیکھتا ہے. یہ تعلیم ہے اور تفہیم ہے اور جو بھی آداب ہے وہ انسان اپنے گھر سے سیکھتا ہے. تو سب سے پہلے اصلاح کا کام اپنے ہی گھر سے شروع ہوتا ہے. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا. صدیق جا رہا ہے یہ جو ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی اور رسول پہ جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے تھے، اور یہی پہلے نبی تھے جن کو پہلے انسان تھے، نبی بھی تھے اور پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور حساب کا علم دیا تھا بطور معجزہ. ٹھیک ہے، آج ہم بڑے بڑے حساب کے حساب دانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ انبیاء کرام کو ہی عطیہ کیے گئے تھے یہ علوم، جن کو انہوں نے جو ہے وہ انسانوں میں منتقل کیا. ٹھیک ہے، اور یہی سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا. اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ جانوروں کی کھال جو ہے وہ لباس کی جگہ استعمال کرتے تھے، اور ناپ تول کے جو طریقے ہیں وہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کیے. اسلحہ کے جو ایجاد ہے وہ بھی آپ سے ہی شروع ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی جو ہے اسلحہ ایجاد کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا تھا، قابیل کے جو اولاد تھی اس کے ساتھ جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آگے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقام بلند پر اٹھا لیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص مقام، خاص قرب ان کو عطا کیا. ٹھیک ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا آسمان پر اٹھانا منقول ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ اسرائیلی روایات میں سے بھی لیا گیا ہے، اور بعض میں ان کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہ یعنی
جو اسرائیلی روایات ہوتی ہیں اس میں صراحت نہیں ہوتی کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم نے آخری درجے پر رکھا ہوتا ہے اپنی دلائل کے اندر۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا نا، ہم نے قرآن سے لیا، پھر سنت رسول سے، پھر جو ہے وہ صحابہ، اقوال صحابہ لیے، پھر ہم نے کیا لیا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے قیاس لیا، پھر اقوال تبع تابعین ہے، پھر قیاس ہے، پھر کیا ہے، لغت العربی ہے، اس طریقے سے، اور آخر میں ہم نے کس کو، اسرائیلی روایات کو لیا۔ تو یہاں قرآن پاک نے جو کہ الفاظ منقول ہے اس میں صراحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو رفعت ہے وہ درجہ مراد ہے، آسمان پر اٹھانا مراد بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زندہ آسمان پر اٹھانا مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ان کا قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا گیا آسمان پر، اس وجہ سے قرآن میں ذکر نہیں، اس چیز کی صراحت موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر درجہ بھی مراد لے سکتے ہیں اور آسمان پر اٹھانا بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ ہی اس کی بہتر مراد جانتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ان کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان کو ہم نے نبی بھی بنایا اور ان کو رسول بھی بنایا، اس طریقے کیا ہی نا، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی آیت دیکھیے، پھر کرتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، تو آیت سجدہ ہے، اس کو آپ نے سجدہ اس پہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عربی پڑھے یا نہ پڑھے ان پر جو ہے وہ آیت سجدہ میں اس کو سجدہ کرنا واجب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے رسول اور نبی کی تعریف میں آپ فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو رسول وہ ہے جو اپنے مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچائے، ٹھیک ہے، یا وہ شریعت خود اس رسول کے اپنے اعتبار سے ہو جیسے تورات وغیرہ، یا امت کے اعتبار سے ہو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت تھی وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، جو شریعت قدیمہ تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو قوم جرہم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اور جرہم جو قوم تھی ان کو شریعت کا علم پہلے نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی ان کو شریعت کا علم دیا، تو اس معنی کے اعتبار سے رسول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ جو فرشتے ہیں وہ رسول تو ہوتے ہیں لیکن نبی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قاصد جو آتا تھا تو وہ ان کو قرآن میں کیا ذکر کیا، اذ جاء المرسلون، بتایا گیا کہ رسول کہا گیا انہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ قاصد آیا کرتے تھے، اور نبی وہ ہے جو صاحب وحی ہو، ٹھیک ہے، یعنی خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا قدیمہ کی۔ اکثر انبیاء کرام بنی اسرائیل کے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتے تھے، اس اعتبار سے پھر کیا ہوا کہ رسول جو ہے وہ نبی سے عام ہے، اور یعنی نبی جو ہے وہ رسول سے کہ یعنی رسول جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، نبی رسول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو، بلکہ ہر جو ہے وہ نبی رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے دیکھ لیا جائے تو وما ارسلنا من رسول ولا نبی میں، اب یہاں پر یعنی رسول ہر، یعنی اب آپ یہ سمجھیں کہ ہر جو نبی ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر رسول کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی بھی ہو، کیونکہ اس کو کتاب ملے گی، نبی جو ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب وحی ہوتا ہے، اور رسول اور وہ پچھلے پیغمبروں کے بھی جو آئی ہوئی شریعت ہے ان کو بھی چلاتے ہیں، ان کو بھی قدیم شریعت کو بھی آگے لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور ممن حملنا، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام مع نوح، ومن ذریۃ آدم سے مراد ذریت آدم حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام میں، اور اسرائیل علیہ السلام سے مراد کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے. اور اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، خاص انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اس میں ان کی عظمت شان کو بتایا گیا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پر جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں ان کو کیا بتایا گیا کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اور وہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے جی اتنے مطالعہ رکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آیات سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.